من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. حضرات محترم، آمین بالجہر کا مسئلہ کل شروع کیا گیا تھا. اپنے چند دلائل میں ذکر کر چکا ہوں. اب تھوڑا سا ان احباب کے دلائل کا جائزہ لینا ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں. اس حوالہ سے ہم احناف کا موقف پست آواز سے آمین کہنے کا ہے، اور میں نے جو دلائل کا سلسلہ شروع کیا تھا تو سب سے پہلے قرآن حکیم سے استدلال کیا تھا میں نے کہ آمین ایک دعا ہے، اور قرآن حکیم سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کو پست ہونا یہ زیادہ مناسب ہے. تو ہم سب سے پہلے قرآن حکیم سے اس مسئلہ پر استدلال کرتے ہیں. لیکن جو میرے احباب بلند آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں، ان کے پاس قرآن حکیم سے کوئی استدلال موجود نہیں ہے. اس کے بعد احادیث مبارکہ کا معاملہ آتا ہے. میں نے جو احادیث مبارکہ ذکر کی ان میں پہلی حدیث مبارکہ میں نے وہ ذکر کی کہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہو اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. تو میں نے جو حدیث پیش کی متفق علیہ حدیث پیش کی، اور پھر وہ حدیث ان دو کتابوں کے علاوہ حدیث کی بہت ساری دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. دوسرے نمبر پر میں نے جو ایک روایت پیش کی حضرت وائل بن حجر کی، تو اس کے اوپر بھی جو ایک اعتراض کہ جی اس میں امام شعبہ کو غلطی لگی ہے، انہوں نے ابو الانبس حجر کہہ دیا ہے حالانکہ ابو السکن حجر ہے. تو اس اعتراض کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ اس اعتراض کا حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ابو الانبس نہ مانا جائے، ابو السکن ہی مانا جائے تو راوی تو وہ بھی قوی ہے، ثقہ ہے، ضعیف تو وہ بھی کوئی نہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ہی بندے کے دو کنیتیں ہیں. تو بہرحال الحمدللہ ہمارے پاس قرآن حکیم سے بھی استدلال موجود ہے، اور 100% صحیح حدیث مبارکہ بھی وہ ہم پیش کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ مقابلے میں جو سب سے زیادہ صحیح چیز پیش کی جاتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ واحد صحیح چیز جو پیش کی جاتی ہے
کیونکہ اس کے علاوہ باقی بعد میں جو جتنی بھی حدیثیں ان کی دوسری آ رہی ہیں وہ تو ساری کی ساری ضعیف ہے، کسی میں راوی کا وہم ہے، کسی میں کوئی ضعیف ہے، وہ آگے تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ صرف ایک واحد چیز ہے کہ جو وہ صحیح حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ روایت ہے بخاری کی، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ جو روایت ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں نے پہلی اپنی دلیل پیش کی تھی کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اسی کے مقابلہ میں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا امن الامام، کہ جب امام آمین کہے فامنوا، تو تم بھی آمین کہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حدیث اصل میں نے پیش کی تھی وہ اور یہ کوئی دو الگ الگ حدیثیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت کر رہے ہیں۔ اگلے لفظ جو ہیں وہ کہ فرشتوں کی آمین کے جس کی آمین موافق ہو گئی، وہ اگلے لفظ اس میں بھی موجود ہیں کہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ تو یہ سارے لفظ جو میں نے پہلی اپنی دلیل پیش کی تھی، سارے لفظ اسی والے ہیں، جس سے بڑا واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ روایت ہے ہی ایک، یہ ایک ہی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ روایت کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روایت باللفظ اور ایک ہوتا ہے روایت بالمعنی۔ حدیث مبارکہ کے اندر روایت بالمعنی بھی جائز ہوتی ہے۔ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ حرف بحرف وہ نہ ہو، لیکن مفہوم وہ ادا کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث میں روایت باللفظ بہت کم ملے گی، زیادہ تر روایت بالمعنی ہی ملے گی، کیونکہ حرف بحرف ایک چیز جو ہے وہ بالکل 100% یاد نہیں رہتی۔ آپ مثال کے طور پر میرا درس سن رہے ہیں، اب جو الفاظ میں استعمال کروں، آپ جا کے آگے کسی کے پاس وہ لفظ 100% بالکل ایسے ہی استعمال کر سکیں گے؟ کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت تو فرق ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بعض اوقات یہ معاملہ پیش آتا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ کسی آڈیو سے ہم تحریر بنا رہے ہیں، اس آڈیو کو سن کے ہم لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو لفظ بلفظ۔ مثال کے طور پر والد صاحب کا درس میں نے وہ لفظ بلفظ لکھنا تھا، تو میں نے اس کی آڈیو ساتھ لگائی۔ اب میں اس کو آڈیو کو بار بار پاز کر رہا ہوں، اور پاز کر کے تھوڑا سا سنتا ہوں، پھر پاز کر کے وہ لکھ لیتا ہوں، پھر چند لفظ سنتا ہوں، وہ پاز کر کے لکھتا ہوں۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جب میں نے دوبارہ سے وہ سنا نا، تو کوئی نہ کوئی لفظ پھر جو ہے وہ بیچ میں بدل گیا تھا، حالانکہ اسی وقت میں نے سن کے اسی وقت لکھا ہے، لیکن معمولی سے فرق جو ہے وہ پھر بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو روایت بالمعنی ہی زیادہ ہوتی ہے، روایت باللفظ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی حدیث آتی ہے اور وہ مختلف طریق جو ہے مختلف سندوں سے آتی ہے۔ ایک سند سے لفظ اور ہوتے ہیں، دوسری سند سے لفظ اور ہوتے ہیں، تیسری سند سے لفظ اور ہوتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ تو ان میں سے کوئی ایک ہی ہے نا، اور یہ بھی امکان ہے کہ ان میں سے حقیقتاً کوئی ایک بھی پوری طرح نہ ہو، ساری ہی وہ روایت بالمعنی ہو، یہ بھی امکان ہے۔ اور اگر ساری نہیں
تو زیادہ سے زیادہ جو روایت باللفظ ہے وہ تو پھر ایک ہی ہے ہوگی، باقی جو ہے وہ تو روایت بالمعنی ہوگی۔ جب ایک ہی حدیث کے مختلف طرق میں لفظ مختلف آئیں گے اور واقعہ ایک ہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی موقع کی بات کا تذکرہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر کوئی ایک ہی لفظ بولے ہیں نا، تو لیکن مختلف سندوں سے وہ لفظ بڑے مختلف آ جاتے ہیں، تو یہ روایت بالمعنی ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی روایت بالمعنی ہوئی۔ اب ایک طرف روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، ایک طرف روایت یہ کہتی ہے کہ امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ ان میں سے کوئی ایک روایت بالمعنی ہے، ایک کو روایت باللفظ ہم کہیں گے اور ایک کو روایت بالمعنی کہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے روایت باللفظ کون سی ہو سکتی ہے اور روایت بالمعنی کون سی ہو سکتی ہے۔ روایت باللفظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی جو ہے وہ روایت باللفظ ہو سکتی ہے، اور جو اذا امن فامنوا والی ہے تو وہ روایت بالمعنی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ حدیث کے کئی طرق ہیں، کئی سندوں سے حدیث آئی ہے، اور ساری سندوں میں وہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی لفظ ہیں، صرف ایک طریق سے جو ہے وہ دوسرے لفظ آئے ہیں۔ زیادہ تر طریق جو ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیے تھے، کسی جگہ پر لفظ ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری جگہ پر اذا قال الامام کی بجائے اذا قال القاری لفظ آ گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فقال من خلفہ کا لفظ آ گیا، فقولوا کی بجائے آمین، فوافق قولہ قول اہل السماء آ گیا ملائکہ کی جگہ پر، تو لفظ تھوڑے تھوڑے بدل گئے۔ اسی طرح تیسری جگہ پر آ رہی ہے تو وہاں پر پھر اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین آ گیا، فقولوا آمین کی بجائے فقال آمین آ گیا، لفظ معمولی سا بدل گیا۔ فوافق آمین اہل الارض آمین اہل السماء، تو یہاں پر اہل ارض اور اہل سماء کا تذکرہ ہو گیا بجائے ملائکہ کے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آ رہی ہے تو وہاں پر ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الملائکۃ تقول آمین، کہ ان فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ یہ باقی سندوں میں یہ نہیں ہے، یہاں پر یہ آ گیا۔ تو کافی سارے مختلف جو طرق ہیں ان میں اتنا اتفاق نظر آ رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، باقی تھوڑے تھوڑے لفظ بدلتے جا رہے ہیں مختلف طرق میں، لیکن یہ چیز جو ہے سب میں متفقہ طور پر نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف وَإِذَا أَمَّنَ فَأَمِّنُوا، وہ صرف ایک سند سے آیا ہے، وہ صرف ایک طریق سے آیا ہے۔ تو جب ظاہر بات ہے کہ زیادہ طریق سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی بات آ رہی ہے تو زیادہ صحیح تو پھر وہی ہوگی نا۔ تو غالب خیال یہی بنتا ہے کہ روایت باللفظ وہ ہے، اور یہ جو ہے نا اذا امن فامنوا، یہ روایت بالمعنی کر دی گئی ہے۔ یہ ایک وجہ ہو گئی کہ اس کے طریق زیادہ ہیں اور اس کا طریق صرف ایک ہے۔ ایک دوسری وجہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ حقیقتاً یہ ہوتے کہ اذا امن فامنوا، تو اس سے بدل کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی طرف لے جانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ آمین کے بعد ہی آمین کہنی ہے نا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کہتے ہوئے تو آمین نہیں کہی جا سکتی، جس وقت امام یہ کہہ چکے اس کے بعد آمین کہنی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن اور غیر قرآن ایک ہی سانس میں اکٹھا نہیں کرنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ قرآن کے الفاظ ہیں، عربی کے اندر ہی جب اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگانا ہے نا، اگر تو زبان بدل جائے تو پھر تو فرق پڑ گیا، لیکن جب زبان عربی ہے نا تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ قرآن ہے، اور آمین جو ہے یہ غیر قرآن ہے۔ تو ولا الضالین کہہ کے فوراً ساتھ ہی آمین نہیں کہنا، بلکہ سانس لے کے پھر آمین کہنا ہے۔ تو یا تو زبان بدل جائے تو پھر تو لفظ تسلسل سے کہے جا سکتے ہیں،
اگر زبان عربی ہے تو پھر سانس لینا بیچ میں ضروری ہوتا ہے تاکہ قرآن اور غیر قرآن الگ ہو جائے۔ اگر قرآن اور غیر قرآن کو عربی کے اندر ہی ایک ہی سانس کے اندر بولو گے تو تحریف کے ساتھ شائبہ بن جاتا ہے کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کی جا رہی ہے۔ تو قرآن میں تحریف کا چونکہ شائبہ بنتا ہے تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور غیر قرآن، جبکہ وہ غیر قرآن بھی عربی ہو تو ان کو پھر ایک سانس میں نہیں بولنا ہوتا، ان کو الگ الگ سانس میں بولنا ہے۔ تو ابھی امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے باقاعدہ سانس بھی لینا ہے، اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ تو پھر امام کی آمین سے پہلے تو مقتدی کی ہونی نہیں چاہیے، مقتدی نے اس سے بھی بات کہنی ہے۔ تو اگر لفظ ہوتے کہ اذا امنا فامنوا تو پھر ان کو اتنا پہلے کے ساتھ متعلق کرنا اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی۔ لیکن دوسری طرف لفظ اگر یہ مانے جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب امام کہے تو تم آمین کہو، ان کی ایک باقاعدہ تک بنتی ہے کہ بھائی آمین تو تم نے سننی کوئی نہیں، وہ تو تمہیں پتا کوئی نہیں، لیکن جب وہ یہاں تک پہنچ جائے نا، اتنا پڑھ چکے نا، تو سمجھ جاؤ کہ اب اس نے آمین کہنی ہے تو تم بھی آمین کہہ لو۔ اس کی تو تک بنتی ہے، ادھر سے ادھر آنے کی تک کوئی نہیں بنتی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس کی تک بنتی ہے تو اسی کو لیا جا سکتا ہے نا، جو دوسری چیز ہے جس کی تک نہیں بنتی تو اس کو تو نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس لیے اصل بات یہی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب امام کہے تم آمین کہو، یہ اصل تھے لفظ حدیث مبارکہ کے۔ تو ایک جگہ پر وہ روایت بالمعنی کسی راوی نے کر دی ہے کہ امام جب آمین کہے، کیونکہ موقع تو معلوم ہو گیا نا کہ موقع غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ہے، اور اس وقت بعد میں امام نے آمین ہی کہہ رہا ہونا ہوتا ہے۔ تو جس وقت وہ آمین کہے تم بھی آمین کہہ دو، تو یہ ایک جگہ پر جو ہے وہ اس طرح روایت بالمعنی آ گئی۔ حقیقت میں روایت باللفظ جو ہے ہم اسی کو جو ہے وہ دلیل بنائیں گے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ مان لوں کہ یہ ایک حدیث نہیں، دو الگ الگ حدیثیں ہیں، کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، دوسرے موقع پر یہ کہہ دیا، میں اگر دو الگ الگ حدیثیں ان کو مان لوں، اول تو یہ حدیث ایک ہی ہے کیونکہ باقی سارے وہ فرشتوں کی آمین کی موافقت وغیرہ والے سارے لفظ آ رہے ہیں اس میں بھی، تو اگر تو الگ الگ بھی میں مان لوں نا تو پھر بھی معاملہ ہمارا ہی حل ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا امنا فامنوا کہہ دیا تو اس جگہ پر امام کی مطابقت کا ساتھ ذکر کر دیا کہ بھئی امام کی مطابقت ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں کہ امام اونچا ہی کہے، کیونکہ موقع کا ذکر تو پہلے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا وہ ہو چکا ہوا ہے۔ جب موقع ادھر سے معلوم ہو چکا ہوا ہے تو پھر اذا امنا جو ہے اس کے بلند ہونے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں باقی رہتی۔ تو بہر صورت جو ہے یہ دلیل جو ہے یہ ان کی نہیں بنتی، ہماری ہی بنتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ ایک واحد ہے کہ جس کو وہ صحیح طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی وہ پیش کرتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس الحمدللہ استدلال ہے قرآن حکیم سے، اور ہمارے پاس حدیث صحیح موجود ہے الحمدللہ۔ دوسری طرف جو انہوں نے صحیح حدیث پیش کی تو وہ تو اصل میں ہماری دلیل ہے، وہ ان کی دلیل ہے کوئی نہیں۔ تو اور باقی ان کے پاس جو ہے وہ ساری ضعیف روایتیں ہیں یا جن کے اندر راوی کا وہم ہے، کچھ اس طرح کی روایتیں ہیں۔ تو پھر وہ موقف جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ احناف کا ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آمین جو ہے یہ پست آواز سے کہنی چاہیے۔ دوسری روایت جو وہ پیش کرتے ہیں ان ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کالا کہ انہوں نے کہا کہ ترک الناس التآمین، لوگ تو آمین کہنا چھوڑ ہی بیٹھے ہیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس وقت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، حتی یسمعها اہل الصف الاول، یہاں تک کہ وہ اتنی اونچی آواز ہوتی تھی کہ پہلی صف والے سن لیتے تھے۔ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدِ، پھر اس کے بعد مسجد اس سے گونج جاتی تھی، یعنی صحابہ اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ یہ جو روایت ہے راویوں کے حالات کے لحاظ سے بھی کمزور، قرآن حکیم کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو اگرچہ اس کو بڑے زور کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ لفظ اس میں بڑے زوردار ہیں کہ مسجد گونج جاتی تھی، تو مسجد گونج جانے کے لفظ جو ہیں وہ چونکہ زوردار ہیں تو اس لیے اس کو بڑے زور سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت راویوں کے حالات کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کے بھی خلاف بنتی ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف بنتی ہے۔ کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مسجد گونجنے والا جملہ ہے نا، یہی روایت جس وقت سنن نبی داود کے اندر آئی اور مسند ابی یعلا کے اندر آئی تو اس کے اندر یہ مسجد گونجنے والا جملہ سرے سے ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ جملہ جو ہے اس میں تو یہیں پہ شک پڑ گیا۔ مزید یہ کہ اس کے اندر راوی ہے بشر بن رافع، اور بشر بن رافع کو امام بخاری، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو حاتم، امام نسائی، اکیلی، دارقطنی، ابن حبان سب نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ بشر بن رافع کی روایتوں کا انکار کیا جانا چاہیے، اس کی روایت کو قبول نہیں کرنا بلکہ انکار کرنا ہے، اور اس پر وہ اتفاق لکھ رہے ہیں کہ سارے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی روایت قابل قبول کوئی نہیں ہے، اس کا انکار کرو۔ مزید اس کے اندر ایک اور راوی ہے کہ جس کو ذکر کیا گیا ہے ابن ام ابی ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ کا چچا زاد بھائی، لیکن ہے کون نام کا ہی نہیں پتا۔ جب نام تک کا نہیں پتا تو پھر اس کے حالات کا کیا پتا کہ وہ صحابی ہے یا کوئی تابعی ہے۔ اگر تو صحابی ہو تو چلو صحابہ تو سارے عادل ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا چچا زاد بھائی کوئی تابعی بھی تو ہو ہی سکتا ہے نا، اور تابعی جو ہے تو پھر اس کے تو حالات پرکھنے پڑتے ہیں، تو جب پرکھنے پڑتے ہیں تو پتہ ہو تو پرکھیں، جب اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ بندہ ہے کون تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے حالات ہم نہیں پرکھ سکتے، تو اس وجہ سے بھی یہ روایت جو ہے اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ مزید یہ روایت کے اپنے لفظ، روایت کا متن بھی اس کے کمزور ہونے کی دلیل بن رہا ہے۔ روایت کا متن جو ہے حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں، دور کون سا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا صحابہ اور تابعین کا دور ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت زیادہ عرصہ تو نہیں نہ گزر گیا، تو حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تارک الناس التامین، لوگ تو آمین کو چھوڑ ہی بیٹھے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہرن آمین کہتے ہوں، اور صحابہ نے وہ نبی وسلم کی زندگی میں وہ سنا ہو، اور پھر نبی وسلم کی وفات کے بعد ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا اور سارے ہی چھوڑ بیٹھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ روایت کے لفظ ہی جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ چیز کوئی نہیں ہے کہ نبی وسلم اونچی بولتے تھے، اور یا پھر یہ چیز کوئی نہیں ہے، ان میں سے ایک تو جو ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر نبی وسلم ہمیشہ جہرن جو ہے وہ آمین کہتے تھے، پھر کیسے ممکن ہے کہ صحابہ اور تابعین جو ہے اس کو چھوڑ بیٹھیں؟ اللہ اللہ۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ قرآن حکیم کے بھی خلاف ہے۔ اس روایت کے اندر لفظ کیا آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کتنی ہوتی تھی کہ پہلی صف تک پہنچ جاتی تھی، تو گویا کہ دوسری صف تک نہیں جاتی تھی۔ تو پہلی صف جو ہے جہاں پر امام ہے، اس کے بعد جو پچھلی صف ہے کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تقریباً 4 فٹ، اور پھر دوسری صف جو ہے وہ تقریباً 8 فٹ، تو 8 فٹ تک نبی وسلم کی آواز نہیں جاتی تھی، دوسری صف تک نہیں جاتی تھی، نہ صرف پہلی صف تک جاتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو اتنی ہلکی سی ہوتی تھی کہ صرف 4 فٹ تک تو جاتی ہے، 8 فٹ تک پوری نہیں جاتی، آگے 4 سے پتہ نہیں 5 تک پہنچتی ہے یا 6 فٹ تک پہنچتی ہے، بس 7 تک پہنچتی، 8 تک نہیں پہنچتی بہرحال۔ اب نبی اکرم کی آواز تو اتنی ہلکی، اور صحابہ آگے اتنی اونچی آواز سے جو ہے وہ آمین کہیں کہ مسجد گونج جائے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ تو اللہ کا حکم تو یہ ہے، قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو صرف اتنی سی ہو کہ صرف پہلی صف تک جائے، دوسری صف تک جائے ہی نہیں، اور صحابہ آگے اتنی اونچی آمین کہیں کہ مسجد گونج جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
صحابہ کرام قرآن حکیم کے اوپر الحمدللہ عمل کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام یہ جو آیت ہے نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس وقت نازل ہوئی ہے نا، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز فطری طور پر کچھ بلند تھی، تو وہ تو بڑے پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ رونے لگ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رونے لگ گئے کہ میری آواز تو فطری طور پر بلند ہے تو میں تو برباد ہو گیا، پتہ نہیں یہ آیت تو شاید میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بلکہ گھوڑوں کے استبل کے اندر بند کر لیا کہ میں باہر نکلوں ہی نہیں، کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر نکلا ہوں کسی جگہ میں بول رہا ہوں اور اس جگہ پر قریب مجھے پتہ نہ ہو اور نبی صلی بھی وہاں پر موجود ہوں اور ان کی آواز سے میری آواز بلند ہو رہی ہو۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھوڑوں کے استبل کے اندر بند کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا ایک آدھ دن کہ وہ ثابت بن قیس بن شماس مسجد میں نہیں آ رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو پھر ان کے ایک پڑوسی نے جو ہے وہ تحقیق کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ تو اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اتنے پریشان ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ مسجد میں آ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان کو تسلی دی کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی آواز تو فطری طور پر بلند ہے۔ تو لیکن بہرحال صحابہ جان بوجھ کے تو بلند نہیں نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ملتا ہے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کہ حضرت عمر فاروق اتنی ہلکی آواز سے بولتے تھے کہ کئی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، عمر بولو تو صحیح، تھوڑا سا تو اونچا بولو، پتہ تو چلے کہ تم نے کہا کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ روایت کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو صرف پہلی صف تک جا رہی ہے اور صحابہ کی آواز سے مسجد گونج گئی۔ مزید یہ کہ یہ روایت عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے کیسے خلاف ہے؟ مسجد نبوی جو ہے اس کی چھت کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کی شاخیں، تنے، پتے یہ استعمال کر کے چھت بنی ہوئی ہے، وہ پختہ چھت تو بنی کوئی نہیں ہوئی۔ اور اس طرح کی چھت آپ یہاں پر بنا کے اس کے اندر جتنی مرضی اونچی آواز سے بول کے دکھائیں، گونج پیدا کوئی نہیں ہوتی۔ جب گونج اس میں پیدا ہو سکتی کوئی نہیں مسجد نبوی میں، تو پھر یہ کیسے روایت درست ہو سکتی ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ مسجد گونج جاتی تھی؟ تو یہ روایت جو ہے یہ بالکل بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک روایت کے اوپر آج میں مزید بات کرتا ہوں، مزید انشاءاللہ کل۔ بخاری کے اندر یہ ایک اور روایت، امن ابن الزبیر و امن من خلفہ، ابن زبیر نے بھی آمین کہی اور ان کے پیچھے والوں نے بھی آمین کہی، حتی ان للمسجد للجۃ، یہاں تک کہ مسجد جو ہے وہ گونج گئی۔ پہلی بات یہ کہ بخاری کے اندر سے یہ روایت ذکر کی جاتی ہے، لیکن بخاری کے اندر اس روایت کی سند ہی کوئی ذکر نہیں ہے۔ بخاری کے اندر لفظ موجود ہیں یہ، لیکن سند کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب سند ذکر نہ ہو تو پھر حدیث بے شک وہ بخاری کے اندر اور روایت بخاری کے اندر ہو تو اس کے اوپر پرکھ تو پھر کرنی پڑے گی کہ وہ کس حیثیت کی ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور عبد الرزاق مدلس ہیں اور ان کے لفظ سے روایت کرتے ہیں، اور مدلس جو ان کے لفظ سے روایت کرے وہ روایت قابل قبول کوئی نہیں ہوتی۔ مسند شافعی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن مسند شافعی کے اندر جو روایت موجود ہے تو وہاں پر مسلم بن خالد ایک راوی ہے جو کہ شدید ضعیف ہے، تو اس لیے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف بنتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل ہے ہی کوئی نہیں نا، اس میں تو ہے کہ ابن زبیر نے آمین کہی اور لوگوں نے بھی آمین کہی یہاں تک کہ مسجد گونج گئی۔ تو ابن زبیر کی بات کو یہاں پر کیسے حجت بنا رہے ہو، جبکہ آپ کا تو کہنا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے آگے جو ہے وہ کسی کو حجت بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ تو صحابی کے قول کو حجت نہ بنانا، یہ میرے احباب کی بڑی ساری کتابوں کے اندر جو ہے یہ چیز موجود ہے کہ وہ باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ صحابی کی بات جو ہے یا صحابی کا عمل جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ تو جب صحابی کا عمل آپ احباب کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ مزید یہ
کہ یہاں پر صرف ایک موقع کا تذکرہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، معمول کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ تو بعض اوقات تعلیم دینے کے لیے بھی ہو جایا کرتا ہے، اور مزید یہ کہ یہ بھی کوئی معلوم نہیں کہ یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور موقع کی بات ہو رہی ہے۔ صرف لفظ اتنے ہیں کہ ابن زبیر نے آمین کہی تو لوگوں نے بھی آمین کہی، تو ہو سکتا ہے کوئی دعائیہ کلمات کہہ رہے ہوں ان کے ساتھ آمین کہی ہو۔ تو یہ فاتحہ کے بعد آمین نماز کے اندر تو اس کی صراحت اس میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر آخری بات یہاں پر بھی وہی کہ مسجد نبوی کے اندر گونج پیدا کیسے ہو گئی، مسجد گونج کیسے گئی، جبکہ وہ مسجد جو ہے وہ کھجور کے تنوں اور شاخوں وغیرہ سے بنی ہوئی ہے، تو ایسی مسجد جو ہے اس کے اندر گونج پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو روایات وہ میرے احباب پیش کرتے ہیں تو میں بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان میں سے پہلی حدیث صحیح ہے اور وہ دلیل الحمدللہ ہماری بنتی ہے، وہ ان کی دلیل بنتی نہیں ہے۔ باقی جو دو میں نے ذکر کی ہیں تو وہ روایتیں ضعیف ہیں، مزید روایتیں جو ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔